وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 245 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کلمت یرو میں حرف الیا پہ اور حرف الرا پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کلمت اہلکنا میں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. حرف الکاف پہ جزم ہے تو ہم حرف الکاف کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اہلکنا. کلمت قابلہم میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف البا پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے قابلہم. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے قابلہم من. کلمت القرون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت انہم میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت یرجعون میں حرف الرا پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کلن. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے وَإِن كُلٌّ. کلمت کلن میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لما. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے کل لما. کلمت لما میں حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت جمیعن کے آخری میں عین پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لدینا. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے جمیع لدینا. کلمت محضرون میں حرف الحا ہے، حا کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے محضرون. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
کلمت و آیہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ آخر میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لہم، یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ وآیۃ لہم، کلمت لہم میں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ لہم الارض، کلمت الارض میں حرف الراء ہے اور اس کے بعد حرف الضاد ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت المیتہ میں میم پہ زبر ہے اور یا پہ جزم ہے، ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ المیتۃ، آخری میں تا پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت احییناہا میں حا ساکن ہے تو ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے۔ یہاں دو حرف لیا ہے، پہلے پہ زبر ہے اور دوسرے یا پہ جزم ہے تو ہم یہ دونوں یا کو برابر سے ادا کریں گے۔ احییناہا، کلمت اخرجنا میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خاء حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کیونکہ جیم پہ جزم ہے، جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ وَأَخْرَجْنَا، کلمت حبن میں با پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر با کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فمنہ، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ حبا فمنہ، کلمت یأکلون میں الف پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، کلمت وجعلنا میں واو پہ جیم پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ وجعلنا، کلمت جنات میں نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ جنات من، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نخیل، نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ من نخیل، کلمت نخیل میں حرف الخاء ہے تو ہمیں خاء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت واعناب، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ نخیل واعناب، کلمت اعناب میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وفجرنا، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ کلمت فجرنا میں جیم پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر جیم کو پڑھنا ہے۔ کلمت العیون میں عین پہ اور یا پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ العیون، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کلمت لِيَأْكُلُوا میں لام کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الثاء ہے کلمت ثمرہ، ثاء حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من ثمرہ، کلمت ثمرہ میں ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ اس پہ زبر ہے، میم پہ زبر ہے اور را کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ ثمرہ، حرف را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ ثمرہ وما، کلمت عملتہ میں
عین پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور لام پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کیونکہ یہاں تا ساکن ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ وما عملتہ، کلمت ایدیہم میں دال کے نیچے زیر ہے، یا پہ جزم ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ حرکات کو ظاہر کریں گے۔ ایدیہم، کلمت یشکرون میں شین ساکن ہے تو ہمیں شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ یشکرون، لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔